حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 302۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 305۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ امام شعبہ کے استاد عاصم بیان کرتے ہیں کہ اعمش اس حدیث کو ابو وائل کے واسطے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان سے بھول ہو گئی ہے کہ اصل میں یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ کی ہے۔ اعمش نے غلطی سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے دیا ہے۔ امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ابو وائل کے واسطے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 306۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جو شخص تمہیں یہ بات بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 307۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب کوئی شخص پیشاب کرے تو اسے چاہیے کہ عضو خاص کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ امام ابن ماجہ نے امام اوزاعی رحمہ اللہ کے دوسرے شاگرد ولید بن مسلم کی سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح بیان کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 310۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب استنجا کرے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اسے اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 312۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے اس طرح ہوں جس طرح اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے، اس لیے میں تمہیں بظاہر معمولی سمجھے جانے والے امور کی بھی تعلیم دیتا ہوں۔ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور اس کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلے استعمال کرنے کا حکم دیا، لید اور ہڈی استعمال کرنے سے منع فرمایا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 313۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے 3 پتھر لا دو۔ میں 2 پتھر اور 1 لید لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر لے لیے اور لید پھینک دی اور فرمایا، یہ ناپاک ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 314۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض مشرکین ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک مشرک نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، حتیٰ کہ پاخانہ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے قبلے کی طرف منہ نہ کریں اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں اور 3 پتھروں سے کم استعمال نہ کریں، ان میں لید یا ہڈی شامل نہ ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 316۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرے، اور سب سے پہلے میں نے ہی لوگوں کو یہ حدیث سنائی۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 317۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے جانے والے کو قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع کیا اور فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 318۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب یا پخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 320۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے اور قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 321۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو تمہارا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے 2 کچی اینٹوں پر بیٹھے دیکھا۔ یہ روایت یزید بن ہارون کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 322۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 1 سال پہلے اس طرف منہ کرتے دیکھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 325۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور تشریف لے جاتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 331۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور تشریف لے جاتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 333۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کیا، راستے میں آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تو لوگوں سے دور تشریف لے گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 334۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 336۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد مرہ بن وہب ثقفی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا تو مجھ سے فرمایا کھجور کے ان 2 چھوٹے پودوں کے پاس جا کر انہیں کہو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ آپس میں مل جاؤ۔ چنانچہ وہ مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے پردہ فرما کر حاجت پوری کی، پھر مجھ سے فرمایا ان کے پاس جا کر کہو تم میں سے ہر پودا اپنی اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ میں نے انہیں کہا تو وہ اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 339۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے موقع پر کسی ٹیلے یا کھجوروں کے جھنڈ کی آر لینا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 340۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 343۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 344۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نئی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلخوری کا عادی تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 347۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر زیادہ تر پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 348۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دو شخصوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک کو تو پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو غیبت کی سزا مل رہی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 349۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی پاس سے گزرا تو اس نے سلام کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جب تم مجھے اس حالت میں دیکھو تو سلام نہ کہا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 352۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی پاس سے گزرا، اس نے سلام کہا تو آپ نے جواب نہ دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 353۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس مسجد میں ایسے آدمی نماز پڑھتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صفائی پسندی کی تعریف کی ہے، تمہاری صفائی کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات ہے، اس کو اختیار کیے رکھنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 355۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت مبارکہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس مسجد میں ایسے آدمی نماز پڑھتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قبا والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فرمایا وہ پانی سے استنجا کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 357۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی، پھر پیتل کے برتن سے پانی لے کر استنجا کیا، پھر ہاتھ زمین پر رگڑ کر صاف کیا۔ ابو الحسن بن سلمہ قطان نے یہ حدیث شریک کے دوسرے شاگرد سعید بن سلیمان الواسطی کی سند سے اسی کی مثل بیان کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 358۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوئے اور قضاء حاجت کی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن حاضر کیا، چنانچہ آپ نے اس سے استنجا فرمایا اور ہاتھ کو مٹی سے رگڑا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 359۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کریں اور برتنوں کو ڈھانک دیا کریں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 360۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پی لے تو اسے چاہیے کہ اس برتن کو 7 بار دھوئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 364۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب برتن میں کتا پی لے تو اسے 7 بار دھوؤ اور 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 365۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پی لے تو اسے چاہیے کہ اس برتن کو 7 بار دھوئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 366۔ حضرت قبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی بیوی تھیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برتن میں پانی ڈال کر رکھا تاکہ وہ وضو کر لیں۔ اتنے میں ایک بلی آ کر اس سے پانی پینے لگی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن چکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لے۔ حضرت قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگی تو انہوں نے فرمایا، میری بھتیجی، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ناپاک نہیں، یہ تو ہر وقت گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 367۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ گھر کی اشیاء میں سے ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 369۔ حضرت حکم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے آدمی کو وضو کرنے سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 373۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے آدمی غسل کرے یا مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کرے، بلکہ یہ حکم دیا کہ دونوں اکٹھا شروع کر دیں۔ ابو عبداللہ ابن ماجہ یعنی مؤلف سنن ابن ماجہ نے کہا، صحیح پہلی بات ہے، دوسری وہم ہے۔ ابو الحسن بن سلمہ نے کہا، ہمیں ابو حاتم اور ابو عثمان محاربی نے بیان کیا، ان دونوں نے کہا کہ ہمیں معلّہ بن اسد نے سابق روایت کی طرح بیان کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 374۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 376۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 377۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 379۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے غسل کر لیتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 380۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ہی برتن میں سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 381۔ حضرت ام سبیہ جوہنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک ہی برتن میں سے وضو کرتے ہوئے بعض اوقات میرا ہاتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یکے بعد دیگرے برتن میں پڑتا۔ امام ابو عبداللہ ابن ماجہ نے فرمایا، میں نے محمد بن یحییٰ زہری سے سنا، وہ کہتے تھے ام سبیہ خولہ بنت قیس ہے۔ یہ بات میں نے ابو زرعہ سے ذکر کی تو انہوں نے کہا محمد نے سچ کہا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 382۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو مل کر اکٹھے کر لیا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 383۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے لیتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، یعنی پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا اور اس کا مرا ہوا جانور حلال ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 386۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جانور حلال ہے۔ امام ابن ماجہ کے شاگرد ابو الحسن بن سلمہ نے امام احمد ابن حنبل کے دوسرے شاگرد علی بن حسن الحسنجانی سے مذکورہ بالا روایت کے مانند بیان کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 388۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے تشریف لے گئے، جب آپ واپس آئے تو میں پانی کا برتن لے کر حاضر ہوا، میں نے پانی ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ مبارک دھویا، پھر اپنے بازو دھونے کا ارادہ کیا تو جبے کی آستینیں تنگ معلوم ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کے نیچے سے بازو نکال لیے اور انہیں دھویا اور موزوں پر مسح کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 389۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص رات کو سو کر جاگے تو برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے جب تک اس پر 2-3 بار پانی نہ ڈال لے، یعنی ہاتھ دھو کر پانی میں ڈالے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 393۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے حتیٰ کہ ہاتھ دھو لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 394۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنا چاہے تو وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک اسے دھو نہ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس نے کس چیز پر ہاتھ رکھا ہے۔ ابو اسحاق نے کہا صحیح سند جابر عن ابی ہریرہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 395۔ حضرت حارث سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، پھر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 396۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا وضو نہیں جو وضو کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 397۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے وضو نہیں کیا
اور اس کا وضو نہیں جس نے اس میں اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 398۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جس نے وضو کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 399۔